بہت ہی اہم سوال ہے۔ اچھا، نمبر ایک، قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ قیامت مصدر ہے، اس کا معنی ہے قائم ہونے والی۔ چونکہ قیامت قائم ہوگی اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس کو ساعہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک گھڑی، چونکہ یہ اچانک آئے گی اسی لیے اس کو ساعہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں ہی اور احادیث کریمہ میں ہی اس کے کئی اسماء مذکور ہیں۔ اچھا، اب بات ہے کہ آپ نے ابتداً یہ ذکر کیا کہ علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ پھر اس کی دیکھیں، جب بارش آنی ہوتی ہے تو پہلے بادل آتے ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ بارش کا اہتمام ہو رہا ہے، بارش واقع ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی وہ علامتیں کہ جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گی تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامات جو قیامت سے بہت پہلے سے ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ از قبیل معتاد ہوں، یعنی عادتاً وہ ہوتی ہوں۔ مثال کے طور پر جہالت کا عام ہو جانا، علم کا اٹھ جانا، فحاشی عریانی کا ہونا، اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی، یہ تمام کی تمام علامات صغریٰ ہیں۔ علامات کبریٰ اسے کہا جاتا ہے کہ جو بالکل قرب قیامت میں واقع ہوں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، جیسے دجال کا خروج ہے، یاجوج ماجوج، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، یہ تمام علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ جو علامات بیان کی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ نمبر ایک مقصد یہ ہے کہ ایمان بالغیب کی پختگی، یعنی جب ہم علامات قیامت کی بات کرتے ہیں نا، ہم نے تو نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ کے بتائے جانے سے اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتائے جانے سے ہمیں علم ہوا، تو اسی کو کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں، متقین وہ ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو نہیں دیکھا اللہ نے فرما دیا، اس کے رسول نے فرما دیا، بس ہمارا اس پر یقین ہے، تو اس میں ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ نمبر دو کہ نفس کو اطاعت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی جب ہم علامات قیامت کی بات کرتے ہیں، آپ نے حدیث پاک بھی سنائی کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ما الساعہ، قیامت کیا ہے، کب آئے گی؟ فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ ما عادت لہا، کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ۔ تو اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرنا، اسی طریقے سے قیامت کی تیاری کرنا، غافلین کو بیدار کرنا، انہیں توبہ پر آمادہ کرنا، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، جیسے نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ گاہے بگاہے آپ اس طرف ترغیباً فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عربوں کی تباہی ایک نزدیک ترین شہر سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے نا، اس میں باقاعدہ آپ نے یوں اشارہ فرمایا، یعنی شہادت کی انگلی کا اور انگوٹھے کا، فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے، یعنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں قیامت نزدیک ہے، تیاری کرو۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے تو فرمایا کہ حجرے والیوں کو اٹھاؤ کہ وہ بھی تہجد ادا کریں۔ پھر خواتین کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے آج لباس پہنا ہوا ہے تو روز قیامت ہو سکتا ہے کہ وہ بے لباس ہوں، برہنہ ہوں، تو یعنی اس دن کے لیے آج سے تیاری رکھو، تو اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرنا۔ نمبر تین، شرعی معاملات اور فقہی مسائل کا بیان بھی ہوتا ہے، جیسے دجال کا بیان ہے کہ جی وہ 40 دن کے لیے آئے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تم نمازوں کے اوقات کی مقدار کا تعین کر کے نماز پڑھ لینا۔ آج یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ وہ ممالک یا وہ شہر کہ جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، یہ معاملہ نہ ہوتا تو فقہی مسائل کیسے آغاز ہوتے ہیں، شرعی معاملات کیسے اجاگر ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں معاملات سیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا گیا، قیامت کی علامات، قیامت کا علم عطا فرمایا گیا، اور یہ بات نص سے ثابت ہے۔ سورہ جن میں ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو تسلط عطا نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے پسندیدہ رسول میں سے جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو قیامت کا علم، غیب کا علم عطا فرمایا گیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں حقیقت کا علم ہو جائے،
ہم شبہات میں نہ پڑھیں. مثال کے طور پر ہم دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ ایسی شخصیت ہوگی, ایک آنکھ ہوگی, ایک چپٹی ہوگی, پھر اس کے ساتھ نہر ہوگی, جنت دوزخ کا معاملہ ہوگا. تو پہلے سے بتا دیا گیا تاکہ کسی زمانے میں اگر وہ آ جائے تو مسلمانوں کو یقین ہو کہ یہی دجال ہے. اور مصعب میں اپنی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے اگر سیکنڈ کروں آپ کی بات کو, کہ جب بھی ہمیں علامات صغریٰ جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یقیناً جو فکر آخرت ہے یا عقیدہ آخرت ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی یار یہ تو وہ پریڈکشن ساری صحیح ثابت. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے دجال کا جب بیان تھا نا, پروگرام تھا, تو اس میں میں نے ایک روایت عرض کی کہ مدینہ شریف میں بزرگ ہوں گے جو اس کے مقابلے پر آئیں گے باہر نکل کرنا, وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے, زندہ کو مردہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے تو کچھ بھی کر, بزرگ فرماتے ہیں تو ہے دجال ہے. میں نے اپنے نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھے, دجال تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے اور اس وقت شبہات میں نہ پڑیں. اسی طرح فرمایا کہ خود کو نفسیاتی طور پر بھی تیار رکھنا. پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ امید کا دروازہ کھلنا, یعنی یہ بھی فرمایا گیا نا کہ قرب قیامت اسلام کا غلبہ ہوگا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرکین اگرچہ انہیں ناگوار ہو لیکن دین اسلام کا غلبہ ہوگا. یہود و نصارہ مغلوب ہوں گے, یہ ساری علامات توڑی جائیں گی, ایک اسلام ہوگا. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ فطری رغبت کی تکمیل. انسان یہ چاہتا ہے کہ جو آئندہ کی جو خبریں ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ معلوم ہوں. ایک طرف اسلام کاہن ہو, نجومی ہو, عراف ہو, ان سب کو تہ و بالا فرماتا ہے, کیا کہ ان کے پاس نہیں جانا. اور خود جو خبریں دے رہا ہے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ السلام خبریں دے رہے ہیں, فرمایا اس پر یقین رکھنا اور یہ ہو کر رہے گا. اگر غیب جاننا ہے تو قرآن و حدیث کی طرح. پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علامات قیامت کا یقین جو ہے نا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے.